نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہر نفس اور ہر انسان میں دو خصلتیں اور دو قوتیں رکھی ہیں۔ پہلی قوت نیکیوں پر ابھارنے والی، دوسری قوت گناہوں پر ابھارنے والی۔ پہلی قوت کا نام تقوی ہے اور دوسری قوت کا نام فسق اور فجور ہے۔ اسے ہم دوسرے الفاظ میں یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک صفت ملکوتیت رکھی ہے اور ایک صفت بہیمیت رکھی ہے۔ صفت ملکوتیت یعنی فرشتہ پن اور صفت بہیمیت یعنی ڈنگر پن، دو صفتیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ایک صفت انسان کو نیکیوں پر ابھارتی ہے اور دوسری صفت انسان کو گناہوں پر ابھارتی ہے۔ تو دونوں صفات جب انسان میں موجود ہیں تو کامیاب انسان کس کو کہا جائے گا؟ جو نیکیوں والی صفت پر عمل پیرا ہو کر نیکی سر انجام دے، یا وہ شخص جو گناہوں والی صفت پر عمل پیرا ہو کر گناہ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے آپ کے سامنے سورت پڑھی ہے، سورۃ الشمس، اسی سورت میں انہی دو آیات میں ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم اور جس نے اس کو سنوارا ہے اس ذات کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس میں دو خاصیتیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، ایک صفت فجور ہے اور دوسری صفت تقوی ہے۔ اور کامیاب کون شخص ہے، کون سا نفس ہے؟ ان آیات کے بعد ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب وہ نفس ہوگا جس نے پہلی صفت یعنی تزکیہ کی بات کی، یعنی اپنا تزکیہ کیا، اور ناکام اور نامراد وہ شخص ہوگا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا۔ گویا کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے شرط ہے تزکیہ نفس، اور اگر معاذ اللہ انسان تزکیہ نفس نہیں کرتا بلکہ نفس کو آلودہ کرتا ہے تو فرمایا یہ ایسا شخص ہوگا کہ جو ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھے گا۔ تزکیہ کا عام معنی یہ ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو نکھارنا، اپنے آپ کو ستھرا کرنا۔ اور اصطلاح شریعت میں تزکیہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا اپنے باطن کو رذیل اور برائیوں سے اور گناہوں سے پاک کرنا، اسے کہتے ہیں تزکیہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں تزکیہ کے دو جز ہیں۔ گویا کہ ایک چیز کو جب انسان پاک کرتا ہے تو پاکی کے دو جز ہیں۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز سے پہلے آپ دو کام سر انجام دیتے ہیں۔ نمبر ایک، جسم پر اگر آپ کے نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے تو گندگی کو دور کرنا، یہ بھی پاکی کا حصہ ہے۔ نمبر دو، جب گندگی دور ہو جائے تو دور ہونے کے بعد پھر وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا، یہ بھی پاکی کا حصہ ہے۔ گویا باطنی پاکی میں دو امر ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ پہلا امر یہ کہ اپنے آپ کو گندگی سے بچانا، دوسرا امر یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے ساتھ وابستہ کرنا، آراستہ اور پیراستہ کرنا۔ گویا انسان کو چاہیے کہ جب تزکیہ اختیار کرے تو تزکیہ میں دو باتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اول اپنا محاسبہ یہ کرے کہ میرے اندر کس چیز کی کون سی ایسی برائی ہے، کون سے ایسا گناہ ہے جو پایا جاتا ہے، تاکہ میں اس کا ازالہ کروں۔ نمبر دو، انسان اس بات پر محاسبہ کرے کہ کون سی نیکی اور اچھائی ہے جو میری ذات میں نہیں ہے، اپنی ذات میں اچھائی اور نیکی کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کرے اور جد و جہد کرے۔ جو یہ دو باتیں ہیں کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کرنا، اصطلاح میں اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ یہ، اسے ہم کہتے ہیں تخلیہ عن الرذائل، اپنے آپ کو رذیل اور بری چیزوں سے دور کرنا۔ نمبر دو، تحلیہ بالفضائل، اچھی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنا۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ اس کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ جس طرح ہمارے پرانے دور میں بوڑھی نانی اماں ہوتی تھیں، اگر اپنی نواسیوں کو کہتی کہ جا کر کوئی ایسا برتن لاؤ جس میں ہم دودھ رکھیں،
جس میں ہم کھانا رکھیں، جس میں ہم کوئی ایسی چیز رکھیں جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر بچیاں ایسا برتن لے آتی تو نانی اماں اپنی ناک کے ساتھ برتن کو لگاتی، سونگھتی کہ اگر اس میں پرانے کسی سالن کی، پرانی کسی چیز کی آمیزش ہے تو اس کو بھی کہتی کہ دور کرو۔ کیوں؟ اگر پرانی چیز کی آمیزش کو دور کیے بغیر اس میں آپ سالن رکھ دیں، اس میں آپ دودھ رکھ دیں، اس میں آپ گھی رکھ دیں، تو دودھ، سالن اور یہ جو چیز آپ نے رکھی ہے یہ پرانی چیز کی آزائش کی وجہ سے، اس کی گندگی اور اس کی بدبو کی وجہ سے خراب ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آلائشوں کو دور کیا جائے، غلط چیزوں کو دور کیا جائے، تاکہ جو صحیح اور اچھی چیزیں ہیں ان کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ حضرات صوفیہ کرام نے اس کی مثال اس بات سے بھی دی ہے، ایک شخص کی زمین ہے، زمین میں وہ اپنا کوئی فصل اگاتا ہے، گندم اگاتا ہے، باجرہ اگاتا ہے یا کوئی اور فصل اگاتا ہے۔ اب فصل میں جو دانہ اس نے بویا وہ گندم کا تھا، یہ دانہ اس کا مقصودی ہے، اس کو ہم فضائل سے تعبیر کریں۔ اور نمبر دو، بعض اس میں ایسی جڑی بوٹیاں بھی آ جاتی ہیں کہ جو مقصود کسان کا نہیں ہوتا، وہ خود بخود اگاتی ہیں۔ اب زمین کی جو قوت ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، نمبر ایک آپ کی مقصودی چیزوں میں، نمبر دو آپ کی غیر مقصودی چیزوں میں۔ جس طرح انسان کی جو باطنی طاقت ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، نمبر ایک گناہ کو کرنے کے لیے قوت دینے میں، نمبر دو نیکی کو کرنے کے لیے قوت دینے میں۔ نیکی کے لیے بھی یہی قوت استعمال ہوئی، گناہ کے لیے بھی یہی قوت استعمال ہوئی۔ اب ایک قوت دو طرف جب تقسیم ہو گئی تو نیکی کرنے والی قوت کمزور پڑ گئی گناہ کرنے والی قوت کی وجہ سے۔ اس لیے کسان ایسا کرتا ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے تاکہ زمین کی جو قوت ہے وہ ان جڑی بوٹیوں پر صرف نہ ہو، بلکہ وہ ساری کی ساری قوت اس کی مقصودی فصل پر نچھاور ہو جائے۔ یہی حال حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے باطن میں دونوں طاقتیں موجود ہیں، تو اگر گناہ کی طرف یہ اپنی طاقت کو صرف کرے گا تو نیکی کی طرف رغبت نہ ہوگی۔ ضروری ہے کہ اس کے گناہوں کے دروازوں کو بند کیا جائے تاکہ وہ قوت نیکی طرف آ جائے، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ اور اس کو ہمارے دادا پیر شیخ العرب والعجم حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ایک ٹینکی ہو، اس ٹینکی میں انسان نل کے ذریعے پانی بھرتا رہے، اور ایک نل ایسا ہے جو ٹینکی کے بیچوں بیچ پانی کو باہر نکال رہا ہے۔ اب آپ پانی کے ذریعے ٹینکی کو بھرتے جائیں لیکن ٹینکی نہیں بھرے گی جب تک کہ اس خارج ہونے والے نل کو بند نہ کیا جائے۔ فرمایا گناہ کی مثال بھی ایسی ہے، اگر گناہ کے ذریعے انسان گناہ بھی کرتا رہے اور نیکی بھی کرتا رہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میری نیکی کا عمل مجھ پر نہیں ہو رہا، نیکی کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیکی تو کر رہا ہے، جس طرح ٹینکی بھرنے کے لیے پانی تو دے رہا، لیکن کوئی ایسا نل ابھی کھلا ہوا ہے جس کے ذریعے جو پانی جمع ہونا تھا وہ خارج ہو رہا۔ فرمائے یہی مثال گناہ کی سی ہے، مسلسل گناہ کرتا جائے تو بعض دفعہ نیکی کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے۔ تو ضروری ہے تزکیہ کے لیے کہ جس طرح ہم فضائل کی بات کرتے ہیں کہ فضائل کو حاصل کیا جائے، اس طرح رذائل اور گناہوں سے بچا جائے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم مقصد یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کا تزکیہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا تو چار مقصد اہم بیان فرمائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر یہ کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ خود انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو یہ چار کام کرتا ہے۔ نمبر ایک تلاوت آیات، نمبر دو تزکیہ نفس، نمبر تین کتاب کی تعلیم، نمبر چار سنت کی تعلیم۔ یہ چار امور ہیں۔ ان چار امور میں سے پہلا کام یہ کرنے والا قاری کہلاتا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا کام جو قرآن کریم سمجھاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، اس کا نام مفسر ہے۔ تیسرا کام جو شخص کرتا ہے وہ اس کو محدث کہتے ہیں جو سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور چوتھا کام جو تزکیہ نفس کرے، اس کا نام پیر و مرشد اور اس کا نام شیخ طریقت ہے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض منصبی میں سے ایک اہم منصب، ایک اہم فرض یہ تھا کہ آپ اپنی امت کا تزکیہ کریں،
کیا مطلب؟ کہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں انہیں نیکیوں کی طرف راغب کریں اور ان کو گناہوں سے بچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس بھیجا تو خاص تاکید کیا فرمائی؟ سورۃ نازیات میں مذکور ہے، اللہ فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور آپ اس کو فرمائیں کہ تمہارا ارادہ ہے کہ تم اپنا تزکیہ کر لو، تزکیہ کر لو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی گئی کہ جا کر آپ نے فرعون کو کہنا ہے۔ معلوم ہوا کہ فرعون جب اس پر عمل پیرا ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، گناہوں سے باز آ جائے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے، یہی تزکیہ تھا جس کا فرعون نے انکار کر دیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ کہا کہ کیا تو اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ تو تزکیہ حاصل کرے، اس سے علماء امت نے مسئلہ نکالا کہ گناہوں سے بچنا یہ انسان کا اختیاری فعل ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک بندہ نے خط لکھا، اس نے کہا کہ حضرت میری طبیعت ایسی ہے کہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، میں مجبور ہو جاتا ہوں، گناہ کر بیٹھتا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس وظیفہ کے ذریعے میں گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ حضرت نے جواب دیا کہ اس کے لیے وظیفہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ گناہ پر عمل کرنا، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے اور انسان کے بس میں ہے۔ جو چیز انسان کی اختیاری ہوتی ہے اس کے لیے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں اختیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ چیز چونکہ اختیاری ہے گناہ سے بچنا، تم اپنی پوری قوت اور طاقت لگا دو، تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے ہمارے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ نماز میں ایک ہے خیالات کا آنا، ایک ہے خیالات کا خود بخود لانا۔ خیالات کا آ جانا یہ تو اختیار میں نہیں ہے، لیکن خود بخود لانا یہ اختیار میں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا ہے تو ان کے بنیادی بعثت کے مقاصد میں سے اہم مقصد تزکیہ ہے کہ آ کر امت کی رہنمائی اس طور پر کریں کہ امت کو نیکیوں کی طرف راغب کریں اور گناہوں سے بچائیں۔ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ ہے، فرماتے ہیں اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا وانت خیر من زکاہا، اے اللہ میری ذات اور میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما، اور آپ تمام ذاتوں میں سے بہترین تزکیہ کرنے والے ہیں۔ گویا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ کر امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ امت کو ہمیشہ اپنے تزکیہ کی، اپنی اصلاح کی فکر میں سرشار رہنا چاہیے اور اس کے لیے ہمتاً گوش رہنا چاہیے۔ یہاں میں آخری بات ایک عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے، ان میں سے ایک مقصد تلاوت کتاب، ایک مقصد قرآن کریم کو سکھانا، نمبر 3 حدیث مبارک یعنی سنت کو سکھانا، چوتھی بات یہ فرمائی کہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے امت کا تزکیہ کرنا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی تعلیم دے لی، جب قرآن کریم کی تلاوت فرما لی، جب سنت نبوی کی تعلیم دے لی، تو ان تعلیمات کے بعد تزکیہ کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ جب یہ تعلیمات موجود ہیں، قرآن کریم کی تعلیم ہے، سنت کی تعلیم ہے، تو تزکیہ کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے بنیادی طور پر ایک اصول سمجھ لیں تو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ دنیا میں جو علوم دیے جاتے ہیں ان علوم میں 2 چیزیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس علوم کے لیے آپ کو نظریہ دیا جاتا ہے، تھیوری دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے احکام بتا دیے جائیں گے، حدیث مبارک کے احکام بتا دیے جائیں گے، مختلف فنون اور مختلف میدان کے احکام بتا دیے جائیں گے، یعنی تھیوری بتا دی جائے گی۔ اسے ہم تعلیم سے جو ہے وہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ کسی فن کی آپ کو تعلیم دی جائے گی۔ نمبر 2، تعلیم دینے کے بعد صرف تعلیم پر اکتفا نہیں کیا جاتا، تعلیم دینے کے بعد پھر عملی ٹریننگ اور عملی مشق بھی کرائی جاتی ہے کہ تاکہ جو تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے اس پر آپ عمل کر سکیں۔ اس کی مثال سادہ سی یوں سمجھ لی جائے کہ میڈیکل سائنس انسان پڑھتا ہے، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، وہاں پر وہ فنون پڑھتا ہے،
اساتذہ اس کو بتاتے ہیں اس بیماری کی علامات ہیں، اس بیماری کے تدارک کے لیے یہ حفاظتی تدابیر ہیں، اس کے لیے یہ گولیاں دی جاتی ہیں، یہ دوائی دی جاتی ہے، اس طرز کا علاج ہوتا ہے، دورانیہ اتنا ہوتا ہے، تمام تر تھیوری اس طالب علم کو بتا دی جاتی ہے۔ لیکن تھیوری بتا دینے کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ دے کر ڈاکٹر نہیں بنایا جاتا جب تک کہ اس کو عملی ٹریننگ سے نہ گزارا جائے۔ اس کے لیے وہ طلبہ کرام جو میڈیکل سائنس پڑھ کر آتے ہیں، میڈیکل پڑھ کر آیا، اس کے لیے ہاؤس جاب ضروری ہے کہ آپ کسی ایسے ماہر ڈاکٹر کے ساتھ کچھ عرصہ لگائیں کہ تاکہ آپ اس میدان میں جو تھیوری آپ نے پڑھی ہے اس پر عمل پیرا ہو سکیں، آپ دیکھ سکیں کہ مریض کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، آپ یہ دیکھ سکیں کہ اس مرض کی تشخیص کیسے کرنی ہے، اس کو دوائی کیسے دینی ہے، اس کا علاج معالجہ کیسے کرنا ہے، انجیکشن لگانا ہے یا اس کو ڈرپ لگانی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو چونکہ تھیوری پڑھی، تھیوری کے بعد آپ عملی میدان میں آپ کے لیے ہاؤس جاب ضروری ہوتی ہے۔ بعین ہی اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تعلیم قرآن دی، تعلیم حکمت دی، تلاوت قرآن امت کے سامنے پیش کی، اس کے بعد ضروری تھا کہ اس تھیوری کے بعد امت کو پریکٹیکلی اور عملی تربیت کے ساتھ آشنا کریں، اور وہ تربیت کیا ہے؟ امت مسلمہ کا تزکیہ کرنا، یعنی ان کو بتانا کہ جو میں نے تعلیم دی تھی گناہوں سے یوں بچنا ہے اور نیکیوں کی طرف یوں راغب ہونا ہے۔ یہ اگر بات ذہن میں ہو جائے تو پھر تعلیم کتاب کے بعد مستقل طور پر اللہ رب العزت نے جو تزکیہ کی ڈیوٹی حضور علیہ السلام کی لگائی ہے وہ سمجھ آتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ تزکیہ کوئی اگر چاہے کہ میں قرآن شریف پڑھ لوں میرا تزکیہ ہو جائے گا، میں حدیث شریف پڑھ لوں تزکیہ ہو جائے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان دو چیزوں کو پڑھا دینے کے بعد پھر تزکیہ کے لیے مستقل وَيُزَكِّيهِمْ کا لقب آپ علیہ السلام کو ملنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تزکیہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ صحبت کے بغیر انسان تزکیہ حاصل کر لے یہ ناممکن نہ ہو تو مشکل ضرور ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تزکیہ کی بات فرمائی، تقوی طہارت کی بات فرمائی، تو اس کے لیے مستقل طور پر کچھ ضوابط اور قانون بھی دیے ہیں اور انسان کی رہنمائی بھی کی ہے کہ اس نے تقوی کیسے حاصل کرنا ہے، تزکیہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اور طہارت حاصل کرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ صادقین کے ساتھ رہنا یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ معلوم ہوا انسان کا تزکیہ، انسان کو تقوی حاصل اس وقت ہوگا جب یہ صادقین کی صحبت میں رہے گا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جہاں یہ فرمایا کہ صادقین کے ساتھ رہو تو تقوی حاصل کر لو گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام چونکہ قیامت تک رہنا ہے، اس لیے تقوی والے اچھے اور ولی اللہ حضرات یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ لہذا کوئی شخص یہ کہے کہ میں تقوی اور تزکیہ تو حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اللہ والے نہیں ملتے، فرمایا کہ ایسی بات نہیں، انسان ڈھونڈے تو اس کو اللہ والے مل جاتے ہیں۔ ہمارا جو خانقاہی اجتماع بحمد اللہ تعالیٰ شروع ہو چکا ہے، بنیادی مقاصد میں سے مقصد یہ کہ ہم یہاں پر اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنا تقوی اور تزکیہ حاصل کریں۔ استاد محترم جن جن باتوں کا حکم فرمائے ہم ان باتوں سے رک جائیں۔ استاد محترم جو ہماری اصلاح کے لیے ارشاد فرمائے ہم ان ارشادات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز کونوا مع الصادقین پر عملاً ہمارا عمل ہو جائے گا اور تقوی اور تزکیہ کی جو صفت ہے انشاءاللہ العزیز ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا تزکیہ فرمائے، وہ امور جن سے انسان کو وابستہ رہنا ضروری ہوتا ہے ان پر سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن گناہوں سے اور جن برائیوں سے انسان کو بچنے کا حکم ہوا ہے ہمیں ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ